السلام علیکم، میں ہوں محمد جنید۔ شاہزیب خانزادہ کی غیر موجودگی میں اس پروگرام کی میزبانی میں کر رہا ہوں۔ آبنہ ہرمز میں ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی مسلسل شدت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ امریکہ نے مسلسل چھٹے روز بھی ایران کے اندر بڑے پیمانے پر فضائی حملے کیے اور اب ان کارروائیوں کا دائرہ فوجی تنصیبات سے بڑھ کر شہری انفراسٹرکچر تک پہنچ چکا ہے۔ کل رات کو جنوبی ایران میں امریکی فورسز نے ریلوے اسٹیشنز، پلوں، بجلی گھروں اور ایک ایئرپورٹ کو بھی نشانہ بنایا۔ ان حملوں میں کم از کم 8 افراد شہید ہو گئے جبکہ 20 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ دوسری جانب ایران نے بھی جوابی کارروائیاں مزید تیز کر دی ہے۔ اردن، کویت اور بحرین کے بعد اب ایران نے شام اور قطر میں بھی امریکی اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کر دیا ہے، جس کے باعث خطے میں کشیدگی مزید بڑھ گئی ہے اور صورتحال مسلسل سنگین ہوتی جا رہی ہے۔ ساتھ ہی ایسی رپورٹس بھی سامنے آ رہی ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ آبنہ ہرمز کو دوبارہ کھلوانے اور ایران پر مزید دباؤ ڈالنے کے لیے اپنی فوجی کارروائیوں کا دائرہ مزید وسیع کرنے کے منصوبوں پر غور کر رہی ہے۔ تاہم اس کے باوجود ٹرمپ انتظامیہ اب بھی یہ موقف اختیار کیے ہوئے ہے کہ ایران کے ساتھ سفارتی رابطے اور مذاکرات کا سلسلہ مکمل طور پر ختم نہیں ہوا، بلکہ دونوں ممالک کے درمیان بات چیت مختلف سطحوں پر جاری ہے۔ کل رات کو وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولین لیوٹ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ایران اب بھی امریکہ کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے اور ایرانی حکام کا یہ کہنا کہ وہ ہمارے ساتھ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ Iran very much continues to talk to the United States of America and express that they want to make a deal with us because they are suffering devastating blows on behalf of our United States military. They have expressed they still want to make a deal to the president. We're talking to them, but again, the president is not going to allow them to fire on ships in the Strait without paying a consequence for that. اور پھر ٹرمپ انتظامیہ کے اس دعوے کے بعد کل رات کو ایک بار پھر امریکہ کی سینٹ کام نے مسلسل چھٹے دن ایران پر حملوں کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ امریکی افواج نے ایران کے درجنوں فوجی اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ ان اہداف میں ساحلی نگرانی اور فضائی دفاعی تنصیبات، ملٹری سپلائی، انفراسٹرکچر اور بحری صلاحیتوں سے متعلق مقامات شامل ہیں۔ اس کے ساتھ سینٹ کام نے حملوں کی ویڈیو بھی جاری کی ہے جس میں سڑکوں، پلوں سمیت دیگر تنصیبات پر حملے دیکھے جا سکتے ہیں۔ سینٹ کام کے مطابق انہوں نے ایران کے اندر ملٹری انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا ہے، جبکہ ایرانی حکام کا یہ کہنا ہے کہ حالیہ امریکی حملوں میں کئی سویلین انفراسٹرکچرز کو نشانہ بنایا گیا ہے اور جنوبی ایران کے شہر بندر عباس میں امریکی حملوں میں ایک خاتون شہید ہو گئی جبکہ ان خاتون کا 1 سال کا بچہ تشویشناک حالت میں ہے۔ اسی طرح رات بھر ہونے والے امریکی حملوں میں کم از کم 8 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق مجموعی طور پر حالیہ حملوں میں جنوبی علاقوں میں کم از کم 5 پلوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، جن میں جنوبی ساحلی شہر بندر خمیر میں پلوں پر حملوں کے نتیجے میں 7 افراد مارے گئے ہیں، جبکہ بندر خمیر میں ایک ریلوے اسٹیشن کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسی طرح ایران کے مشرق میں پاکستان کی سرحد سے متصل صوبے سیستان اور بلوچستان کے شہر ایران شہر میں واقع ایئرپورٹ پر بھی حملہ رپورٹ ہوا ہے۔ ایران کی تسنیم نیوز ایجنسی کے مطابق امریکہ نے ایران کی چابہار بندرگاہ پر قائم ایک بحری سرویلنس ٹاور کو بھی تباہ کر دیا۔ ساتھ ہی ایران کی وزارت توانائی نے شہریوں سے بجلی کا استعمال کم کرنے کی اپیل کی ہے کیونکہ جنوبی علاقوں میں توانائی کے بنیادی ڈھانچے پر امریکی حملوں کے بعد بجلی کے نظام پر دباؤ بڑھ گیا ہے۔ جنوبی ایران کے ساحلی علاقوں میں حالیہ حملوں میں ہونے والے نقصان کے مناظر بھی سامنے آئے ہیں۔ بندر خمیر میں پل پر امریکی حملوں کے بعد سامنے آنے والی ویڈیوز میں پل میں لگنے والی آگ اور اس کے بعد ہونے والی تباہی واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ سینٹ کام نے ایران کی بحری ناکہ بندی بھی نافذ کر رکھی ہے اور ایران سے منسلک ایک بحری جہاز کو روکنے اور اس پر قبضے کا دعویٰ بھی کر دیا ہے۔ امریکی حکام کے مطابق امریکی افواج نے ناکہ بندی توڑنے کی کوشش کرنے والے 3 تجارتی جہازوں کا رخ موڑ دیا ہے جبکہ ایک جہاز کو حکم نہ ماننے پر ناکارہ بنا دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سینٹ کام نے بحری ناکہ بندی اور مبینہ طور پر ایران سے منسلک بحری جہازوں کے خلاف کارروائی کی ایک ویڈیو بھی جاری کی ہے۔ دوسری جانب ایران بھی امریکی حملوں پر خاموش نہیں بلکہ پہلے سے زیادہ بڑے پیمانے پر جوابی کارروائی کا دعویٰ کر رہا ہے۔ حالیہ امریکی حملوں کے بعد ایران کی پاسداران انقلاب نے یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ ایرانی فورسز نے کویت میں امریکی فوجی اڈے، قطر میں امریکی فضائی اڈے، عمان میں امریکی نیول سرویلنس ریڈار سمیت بحرین کے فضائی اڈے پر موجود امریکی ہیلی کاپٹروں اور طیاروں، اردن میں تعینات امریکی لڑاکا طیاروں اور شام میں ایک فوجی اڈے پر قائم امریکی اسپیشل آپریشنز کمانڈ سینٹر کو نشانہ بنایا ہے۔ تاہم شام نے ان خبروں کی تردید کی ہے جبکہ قطر کی وزارت داخلہ کے مطابق قطری افواج کی جانب سے ایران کے کئی فضائی حملے ناکام بنا دیے گئے ہیں۔ تاہم ایک مقام پر میزائل کے ملبے سے ایک بچہ زخمی ہوا ہے۔ کویت کی وزارت بجلی و پانی نے بتایا ہے
کہ ایران کے حالیہ حملے میں پاور اینڈ واٹر ڈیسیلینیشن پلانٹ کو نشانہ بنایا گیا ہے، جس سے وہاں آگ لگ گئی اور تنصیب کو نقصان پہنچا۔ کویت میں حالیہ ایرانی حملوں کے بعد تباہی کے مناظر بھی سامنے آئے ہیں۔ اس ساری صورتحال میں ایرانی حکام کا اب بھی کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز اب جنگ سے پہلے والی حالت میں دوبارہ کبھی نہیں جائے گی، جبکہ امریکی حکام کے حالیہ حملوں کا مقصد آبنائے ہرمز کو کسی نہ کسی طرح کھولنا ہے۔ اور اس ہفتے کے آغاز سے ہی ٹرمپ مسلسل یہ دعوے بھی کرتے آ رہے ہیں کہ آبنائے ہرمز مکمل طور پر امریکہ کے کنٹرول میں ہے، اور سینٹ کام بھی مسلسل ایسے ہی دعوے کر رہی ہے، مگر خود امریکی میڈیا ان دعووں کے برعکس رپورٹ دے رہا ہے۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق اس ہفتے کے آغاز میں صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ آبنائے ہرمز کھلی ہوئی ہے اور امریکہ کے کنٹرول میں ہے، لیکن بدھ تک جب امریکہ اور ایران اس اہم آبی راستے پر ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے تھے، بحری جہازوں کی نگرانی کرنے والی کمپنی کیپلر نے کہا کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے بحری جہازوں کی تعداد کم ہو گئی ہے۔ اس سے وہ بات واضح ہو گئی جس پر بہت سے تجزیہ کار اور سابق فوجی افسران پہلے ہی زور دیتے رہے ہیں کہ آبنائے ہرمز کو محفوظ بنانا اور شپنگ کمپنیوں کو یہ یقین دلانا کہ وہ ایران کی رضامندی کے بغیر بھی محفوظ طریقے سے وہاں سے گزر سکتی ہے، غالباً امریکی بحریہ کی نگرانی میں بحری جہازوں کو ساتھ لے جانے والے ایک خطرناک مشن یا جنوبی ایران میں ایک بہت بڑی اور مہنگی زمینی فوجی کارروائی کا تقاضا کرے گی۔ ان دونوں میں سے کسی بھی صورت میں امریکہ کو بڑی تعداد میں اپنے فوجی تعینات کرنا پڑیں گے۔ اسرائیلی ڈیفنس انٹیلیجنس کے ایران ڈویژن کے سابق سربراہ ڈینیس ٹرینووچ کے مطابق بات بالکل سادہ ہے۔ اگر صدر ٹرمپ آبنائے ہرمز پر کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انہیں خود اس راستے پر قبضہ کرنا ہوگا، اور اس وقت ان کے پاس جتنی فوجی طاقت ہے اس سے وہ اپنے فوجی یا اسٹریٹجک مقاصد حاصل نہیں کر سکتے۔ رپورٹ کے مطابق منگل کی صبح امریکی فوج نے آبنائے ہرمز کے قریب موجود جہازوں کو ریڈیو پر پیغام دیا، اور اس پیغام کی ریکارڈنگ کے مطابق امریکی فوج نے مرین ریڈیو پر کہا کہ امریکی فورسز بین الاقوامی قانون کے مطابق بحری جہازوں کی آزادانہ آمد و رفت برقرار رکھنے اور قانونی تجارتی سرگرمیوں کے تحفظ کے لیے تیار ہے۔ آبنائے ہرمز کا جنوبی راستہ کھلا ہوا ہے، لیکن حالیہ دنوں میں جہازوں پر ہونے والے مہلک حملوں کے باعث بحری جہازوں کا عملہ امریکی فوج کی اس بات پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس اعلان پر ایک سیلر کو اپنے جہاز کے ریڈیو سے امریکی فوج کو یہ جواب دیتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ دفع ہو جاؤ۔ ٹرمپ نے حالیہ دنوں میں ایران کے جنوبی ساحلی علاقے پر شدید حملوں کے کئی مرحلوں کا حکم دیا، کیونکہ سفارتی کوششیں آبنائے ہرمز کو کھلوانے میں ناکام رہیں۔ امریکی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے آبنائے ہرمز کے قریب ایران کے میزائل، ڈرون اور بحری اڈوں کو نشانہ بنایا ہے، لیکن ان حملوں سے ایران کے موقف پر کوئی فرق نہیں پڑا ہے، بلکہ اس نے آبنائے ہرمز کو بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس صورتحال میں دونوں فریقین کے درمیان لڑائی نے ایک بار پھر آبنائے ہرمز میں آمد و رفت کو تقریباً روک دیا ہے۔ منگل کو آبنائے ہرمز سے گزرنے والے 21 جہازوں میں سے ایک بھی امریکہ کی حمایت والے عمان کے ساحل سے منسلک جنوبی راستے سے نہیں گزرا، بلکہ ان 21 میں سے 16 بحری جہاز ایران کی منظور شدہ گزرگاہ سے ہی گزرے، باقی 5 نے دوسرے راستے اختیار کیے یا اپنے ٹرانسپونڈر بند رکھے۔ اس کے مقابلے میں گزشتہ ہفتے روزانہ اوسطاً 30 جہاز آبنائے ہرمز سے گزرتے تھے، جو ایرانی اور عمانی راستوں کے درمیان تقسیم ہوتے تھے۔ رپورٹ کے مطابق اس تعطل کو ختم کرنے کے لیے ٹرمپ کے پاس زیادہ قابل قبول راستے موجود نہیں ہیں۔ اگرچہ امریکہ ایران کی بحریہ کے کئی بڑے جہاز تباہ کر چکا ہے، لیکن ایران کے پاس اب بھی اتنے میزائل، ڈرون اور چھوٹی حملہ آور کشتیوں کا بیڑا موجود ہے جن کے ذریعے وہ عام تجارتی جہازوں کی آمد و رفت کو روک سکتا ہے۔ امریکی فوج کو مئی اور جون میں کچھ حد تک کامیابی ملی جب اس نے جنگی طیاروں، ڈرونز اور ہیلی کاپٹروں کی حفاظت میں بحری جہازوں کو عمان کے ساحل کے قریب والے راستے سے گزار کر آبنائے ہرمز سے نکالنے کی کوشش کی تھی تاکہ انہیں ڈرون اور میزائل حملوں سے بچایا جا سکے، لیکن اس کوشش پر ایران نے سخت رد عمل دیا۔ ایران نے امریکہ کے مقرر کردہ محفوظ راستے کو نشانہ بنایا، جس سے آبنائے ہرمز پر دوبارہ شدید لڑائی شروع ہو گئی، اور شپنگ انڈسٹری کی اس امید کو دھچکا پہنچا کہ اس مسئلے کا کوئی پائیدار فوجی حل نکل سکتا ہے۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ صدر ٹرمپ اس معاملے میں مزید سخت قدم اٹھاتے ہوئے امریکی جنگی جہازوں کے ذریعے تجارتی جہازوں کو قریب سے حفاظتی نگرانی فراہم کر سکتے ہیں۔ ماہرین کے اندازے کے مطابق ایک آئل ٹینکر کی حفاظت کے لیے 2 جنگی جہاز، جبکہ ہر قافلے کی حفاظت کے لیے تقریباً 12 جنگی جہاز درکار ہو سکتے ہیں۔ بحریہ کے افسران خبردار کرتے ہیں کہ ایرانی ڈرون اور بحری جہازوں کو نشانہ بنانے والے میزائل اس علاقے کو امریکی افواج کے لیے کل باکس یعنی قتل گاہ بنا سکتے ہیں، جبکہ سب سے آخری آپشن کی صورت میں ٹرمپ کے پاس یہ اختیار بھی ہے کہ وہ آبنائے ہرمز کے ارد گرد کے علاقے پر قبضہ کرنے کے لیے ایک بڑی اور بہت مہنگی زمینی فوجی کارروائی کریں، لیکن ایران کے پتھریلے ساحل اس کام کو خاصا مشکل بنا دیتے ہیں۔ ایسی کارروائی کے لیے ہزاروں فوجیوں کی ضرورت ہوگی اور ممکن ہے
کہ اسے مکمل ہونے میں کئی ماہ لگ جائیں، جبکہ ایران جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی ایسے کسی ممکنہ حملے کی تیاری کرتا رہا ہے۔ پاسداران انقلاب کے پاس 1,90,000 اہلکار ہیں۔ اس کے علاوہ ملک کی باقاعدہ فوج بھی موجود ہے اور یہ فورس اپنے سے زیادہ طاقتور ہتھیار رکھنے والے دشمنوں کے خلاف لڑنے میں مہارت رکھتی ہے۔ ایک سابق امریکی فوجی عہدیدار کے مطابق ایران کے ساحلی علاقے میں زمینی کارروائی کرنے کی صورت میں امریکی فوج ایران کے اندرونی علاقوں سے ہونے والے حملوں کے لیے بہت زیادہ کمزور ہو جائے گی۔ رپورٹ کے مطابق ایک اور راستہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایران کے بجلی گھروں، پلوں اور سڑکوں پر حملے کر کے فوجی دباؤ بڑھایا جائے۔ ٹرمپ نے جنگ کے دوران اور اس ہفتے بھی ایسے حملوں کی بارہا دھمکی دی ہے، لیکن ایسا کرنے سے یہ خطرہ ہوگا کہ ایران خلیجی ممالک کے انرجی انفراسٹرکچر پر جوابی حملے کرے گا، اور ایسے حملوں کے بعد بھی شاید ایران کی سخت گیر حکومت اپنا موقف تبدیل نہیں کرے گی، کیونکہ 20,000 سے زیادہ فضائی حملے اور ٹرمپ کی ابتدائی امن تجویز میں اربوں ڈالرز کی پابندیوں میں نرمی اور منجمد اثاثے بحال کرنے کی پیشکش بھی ایران کو آبنہ ہرمز پر اپنا کنٹرول چھوڑنے پر آمادہ نہیں کر سکی۔ بلومبرگ اکنامکس کی مشرق وسطیٰ کی ماہر دینا اسفندیاری کے مطابق ایران آبنہ ہرمز پر اپنے کنٹرول کے دعوے سے پیچھے نہیں ہٹے گا، اور ان کا یہ خیال ہے کہ ٹرمپ کی بے چینی بڑھتی جا رہی ہے۔ اس صورتحال سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ دھمکیوں کے باوجود امریکہ اور ایران نے فروری کے آخر سے اپریل کے آغاز تک جاری رہنے والی شدید جنگ جیسی شدت دوبارہ اختیار کرنے کی خواہش نہیں دکھائی۔ امریکہ نے زیادہ تر ایران کے ساحلی علاقوں پر حملے کیے ہیں۔ ایران نے بھی زیادہ تر امریکہ کے اتحادی ممالک جیسے کویت اور بحرین کو نشانہ بنایا اور پھر کشیدگی کم کر دی۔ امریکہ نے تہران یا ایران کے مرکزی علاقوں پر حملہ نہیں کیا، جبکہ ایران نے بھی زیادہ تر اسرائیل یا خلیجی ممالک کے انرجی انفراسٹرکچر پر حملوں سے گریز کیا۔ ٹرمپ نے کئی بار ایران کو شدید حملوں کی دھمکی دی، لیکن بعد میں وہ دوبارہ سفارتکاری کی طرف واپس آ گئے، جسے ٹرمپ اپنا پسندیدہ راستہ قرار دیتے ہیں۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کے قریبی لوگوں میں بہت کم ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہوں کہ ٹرمپ دوبارہ مکمل جنگ چاہتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اگرچہ ٹرمپ کو اس بارے میں بریفنگ دی جا چکی ہے کہ اگر لڑائی دوبارہ اسی شدت سے شروع ہوئی تو کیسی ہو سکتی ہے، تاہم اس بار حملوں کا سلسلہ پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ طویل ہو گیا ہے۔ امریکہ پہلے سے زیادہ مقامات اور زیادہ تعداد میں اہداف کو نشانہ بنا رہا ہے۔ دوسری طرف ایران نے حال ہی میں متحدہ عرب امارات کے بحری جہازوں اور عمان میں موجود اہداف پر حملے کیے ہیں۔ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران ایران کے حملے اس تنازع کے ابتدائی دنوں کے بعد سے شپنگ انڈسٹری کے لیے سب سے زیادہ مہلک ثابت ہوئے ہیں۔ لندن کے تحقیقی ادارے چیتھم ہاؤس میں مشرق وسطیٰ پروگرام کی ڈائریکٹر صنم وکیل کے مطابق دونوں فریق ایک خطرناک انداز میں کشیدگی بڑھا رہے ہیں تاکہ اپنی پوزیشن مضبوط کریں، دوسرے فریق کو کمزور کریں یا پھر زیادہ مضبوط حیثیت کے ساتھ مذاکرات کی میز پر واپس آئیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری نئی کشیدگی کی لہر کے حوالے سے ہی ہم بات کریں گے محمد حسین باقری سے، جو چیئرمین ہیں اقبال فورم کے۔ حسین باقری صاحب، شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے۔ جو نئی لہر شروع ہوئی ہے اس کے حوالے سے حکمت عملی کیا واضح ہو سکی ہے ایران کی، جس وجہ سے انہوں نے حملہ کیا، اور اس کے بعد جو ایران پر حملے امریکہ کی جانب سے کیے جا رہے ہیں، ایک تنازع پھر سے اسی طرف جا رہا ہے جہاں اس کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور سیز فائر ہوا، مفاہمتی یادداشت پر دستخط کرنے میں کامیابی حاصل ہوئی تھی، تو کیا ایک باقاعدہ سوچی سمجھی حکمت عملی کے تحت وہ قدم اٹھایا گیا تھا؟ اس سے جو حالات پیدا ہو رہے ہیں، جس طرح ایران کے انفراسٹرکچر کو ایک بار پھر نقصان پہنچ رہا ہے، یہ اس سے متعلق کیا حکمت عملی سوچی گئی تھی ایران کے اندر؟ اس وقت سوچ اور جذبہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید، آپ کو اور جیو کے ٹیم ممبرز، پاکستان کے باشعور عوام کو السلام علیکم۔ اس سوال کو جواب دینے سے پہلے میں آپ کو 2 منٹ میں ایک ہسٹری بتاتا ہوں ایران اور امریکہ کے درمیان۔ 1980s میں عراق نے ایران کے اوپر حملہ کیا، 8 سال یہ زمینی مسلسل جنگ لڑتے رہے، اور پھر جولائی 1988 میں سلامتی کونسل، اقوام متحدہ کی جو سلامتی کونسل کی قرارداد 598، اس کے اوپر ایران نے مجبوراً دستخط کر دیا۔ اب یہ مجبوراً کا لفظ میں اس لیے یوز کر رہا ہوں کیونکہ اسی ٹائم پہ اس قرارداد کو سائن کرنے سے پہلے IRGC یعنی سپاہ پاسداران کے جو کمانڈر تھے محسن رضائی صاحب، جو اب بھی زندہ ہیں، انہوں نے ایک خط لکھی تھی امام خمینی کو۔ اس خط کا سب سے جو اہم نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے
عراق کے ساتھ تو 8 سال زمینی جنگ لڑنے میں کامیاب ہوئے ہیں، لیکن اب جنگی محاذ ایران کی سمندری سرحدوں تک پھیل چکی ہے اور اس میں امریکہ باضابطہ طور پر جنگ میں شامل ہو گیا ہے۔ اس لیے اب ایران کے پاس خلیج فارس میں امریکی افواج کے مقابلے کرنے کی صلاحیت موجود نہیں ہے، تو ہمیں یہ 598 جو قرارداد ہے اس کو سائن کرنا چاہیے۔ تقریباً 40 سال کے بعد پھر بھی آپ جولائی کے مہینے میں یہ دیکھ لیں، امریکہ کے پاس اس دور کے مقابلے میں کہیں زیادہ طاقتور جنگی ٹیکنالوجی موجود ہے، لیکن وہ صرف 30 کلومیٹر چوڑی آبنائے ہرمز کو کھولنے بلکہ اس سے ایک جہاز کو بھی بے حفاظت گزارنے میں ناکام ہوا ہے۔ صورتحال یہاں تک بھی پہنچ چکی ہے کہ گزشتہ رات ایران نے اردن اور شام کے ایسے مراکز کو جو امریکہ کی لاجسٹک اور عقبی مراکز، فوج کے عقبی مراکز سمجھے جاتے تھے، اس کے اوپر بھی نشانہ بنایا۔ تو میں آپ کو بتا دوں، گزشتہ 40 سال کے اندر وہ ایران جو اپنی سرحدوں کے اندر مؤثر جنگ نہ لڑ سکنے کی وجہ سے قرارداد کے اوپر سائن کیا تھا، وہ اب نہ صرف امریکہ کے ساتھ لڑ رہا ہے بلکہ پورا مشرق وسطیٰ کو اپنی جنگی طاقت دکھا رہی ہے۔ میرے خیال میں دشمن کے لیے یہی بات انتہائی خوفناک ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں، یہ جو 30 کلومیٹر چوڑی آبنائے ہرمز ہے، اگر یہ ایران کی کنٹرول میں رہتا ہے تو یہ امریکہ کے لیے ایک بلیک ہول ثابت ہوگا جس سے یہ کبھی بھی نہیں نکل سکے گا۔ اس لیے امریکہ کی پوری کوشش ہے کہ کوریڈور آف وان کو ایکٹیو کیا جائے، اسٹریٹ آف ہرمز کو دنیا کے نقشے سے ہٹایا جائے اور ایرانی کنٹرول اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر سے بالکل ختم کر لیا جائے۔ اسی لیے یہ جنگ ہو رہی ہے، اور پچھلے تقریباً 2 ہفتوں میں انہوں نے 180 جگہوں سے زیادہ جگہوں کو ہٹ کیا ایران کے اندر، جو کہ 2 حصوں میں شامل ہے۔ ایک ساحلی پٹی ہے جو جزیرہ سیری، جی آپ نے کچھ تاریخی حوالہ بھی دیا جو آج کے حالات سے بھی اس کا موازنہ کیا جا سکتا ہے۔ امریکہ یقیناً اپنے ان اہداف کو حاصل نہیں کر پا رہا ہوگا، جیسے آپ نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا، اپنے ہرمز پر کنٹرول وہ حاصل نہیں کر پا رہے، وہ ایران کے کنٹرول میں ہے، دیگر مقاصد بھی حاصل نہیں ہو پا رہے، لیکن امریکہ کو یہ مقاصد حاصل کرنے سے روکنے کے لیے بھی جو ایران کی جانب سے اقدامات اور کوششیں کی جا رہی ہیں، اس کی قیمت ایران کو خود بھی تو چکانی پڑ رہی ہے، معاشی اعتبار سے اور سفارتی اعتبار سے۔ جو اتحادی ہیں یا دوست ممالک ہیں، یہ اب خبریں بھی سامنے ہیں کہ چین کی جانب سے بھی یہ مطالبہ کیا گیا یا ایران سے درخواست کی گئی یا بات کی گئی کہ اس تنازع کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ تو کیا یہ ممکن تھا کہ جو کچھ امن کی خاطر حاصل کیا گیا اسی دائرے میں رہتے ہوئے اپنے تحفظات اور اپنی جو شکایات تھیں وہ ان فریقین، ان ثالثوں تک پہنچائی جاتی جس سے یہ دوبارہ جنگ شروع نہ ہوتی؟ کم از کم کیا ایسا ممکن تھا؟ یا پھر ایران میں بھی یہ صورتحال ہے کہ ایک بہت سخت گیر سوچ رکھنے والی شخصیات اور پھر ایک سیاسی اور سفارتی سوچ رکھنے والی شخصیات کے درمیان بھی کسی قسم کی ایک اختلاف یا رساکشی جاری ہے؟ دیکھیں، ایران کے اندر ایرانی لوگوں کی آپ تاریخ پڑھیں، یہ سویلائز لوگ ہیں، 200 سال کی ہسٹری چیک کریں، کبھی کسی کے اوپر انہوں نے اٹیک ہی نہیں کیا ہے۔ آپ تو ماشاءاللہ جرنلسٹ ہیں، آپ کو تو پتا ہوگا، ایران تو اسی دائرے کار میں رہتے ہوئے آپ دیکھیں جب سے اس مفاہمتی یادداشت کے اوپر سائن ہوئی، 30 جہاز اسٹریٹ آف ہرمز سے گزرے ایران کی نگرانی میں، ایک بلٹ فائر ہوئے بغیر، وہ تو بسلامت پہنچ گئے۔ لیکن یہ یاد رکھیں، ہمیں یاد رکھنا چاہیے اور دنیا کو بھی بتانی چاہیے کہ ایران اپنے دائرے کار میں کام کر رہا تھا۔ یہ امریکہ ہے جو ہر بار یادداشتی یہ جو مفاہمت ہے اس کی خلاف ورزیاں کر رہا تھا، چاہے وہ ایران کو تھریٹ کرنے کی حوالہ ہو، چاہے وہ کوریڈور آف عمان کو کھول کے، جس پہ خود سائن کیا ہے۔ اور ایران نے یہ بھی یاد رکھے، کشتیوں کے اوپر کوریڈور آف عمان میں اٹیک کرنے سے پہلے ثالثی جو کر رہے تھے ان کنٹریز کو آگاہ بھی کیا تھا کہ بھائی یہ جو مفاہمتی یادداشت ہے، شق نمبر 5 میں کلیئرلی لکھا گیا ہے کہ سارے کشتیاں اسٹریٹ آف ہرمز کو یوز کریں گے ایران کی نگرانی میں۔ تو اب امریکہ کیوں کشتیوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اسٹریٹ آف ہرمز کو یوز نہ کریں اور کوریڈور آف عمان کو یوز کریں، ہم آپ کو جنگی ساز و سامان کے ساتھ اسکورٹ کرتے ہیں؟ تو یہ تو بار بار یونائٹڈ نیشن کے اندر بھی اس بات کے اوپر ایران نے انتقاد کی تھی، اور رہبر معظم کی جو تشریح تھی اس دوران بھی انہوں نے بار بار کہا تھا کہ یہ کھلی خلاف ورزی ہے۔ لیکن جب آپ اتنا مفاہمتی یادداشت کو کھلے عام
थ्रेट करते हुए एक कॉरिडोर ओमान को ओपन करके ईरान के ऊपर अटैक करेंगे, तो ये ईरान के वकार का मसला है, ईरान की सलामती का मसला है, वो तो चुप नहीं बैठ सकते। इन्होंने बहुत सब्र का दामन हाथ से न जाने के लिए कोशिश की, लेकिन हर मुल्क के अंदर अपने मफादात के साथ एक इंतहा होती है, एक सब्र का पैमाना होता है। ईरानी कौम के अंदर मैं आपको बताऊं इस वक्त कोई इस तरह की मसाइल नहीं है। बिल्कुल उनके डिफरेंट ऑफ आइडियाज हो सकते हैं, लेकिन ईरानी कौम जंग नहीं चाहती। मजबूर किया जा रहा है इनको कि अपने दिफा के लिए वो लड़ खड़े। लेकिन अब भी याद रखें, स्टार्ट अमेरिका ने किया था, मुफाहिमत की जो याददाश्त थी उनकी खिलाफ वर्जी अमेरिका ने की थी, और जो ईरान कर रहा है ये सिर्फ और सिर्फ अपना डिफेंड के लिए कर रहा है। हुसैन बाकरी साहब, क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि जो स्विट्ज़रलैंड में मफाहमती याददाश्त के ऊपर बातचीत हुई, उसके बाद जो कम्युनिकेशन के ज़राए हैं, राब्ता कारी के लिए ऑप्शन दस्तयाब है, वो मौजूद हुए जिसके ज़रिए से पैगाम रसानी की जा सकती थी और बचा जा सकता था उन जहाज़ों पर हमला करने से जिससे ये हालात पैदा हुए। अब चले, आप कह रहे हैं कि हालात इसलिए पैदा हो गए कि कुछ शराइत पर अमल नहीं किया गया, लेकिन क्या ये तवील मुद्दत तक जारी रहना ईरान के फ़ायदे में होगा? देखें, ये ईरान न ये जंग ईरान के फायदे में है, न ये तवील उल मुद्दत जंग में तब्दील होते हुए अगर मनाजिर जिस तरह मुझे नजर आ रही है ईरान के फायदे में। लेकिन जब आपका सलामती होता है, डू और डाई का मसला होता है, तो फिर आप फायदा और नुकसान का नहीं सोचते, आप ये सोचते हैं कि अपने मुल्क की हिफाजत किस तरह करना है। इसमें शहादतें देनी है, इसमें कुर्बानियां देनी है, इसमें महंगाई सहना पड़ रहा है, इसमें और भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ये तो बहुत जाहिरी बात है। आज ही यूनाइटेड स्टेट इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से निकल जाए, ईरान एक भी गोली उनकी तरफ नहीं बरसाएगा। आप छोड़ तो देना इस रीजन को, ये जितने भी प्रॉब्लम्स रीजन के अंदर है वो सब देखें। यूनाइटेड स्टेट्स से बाहर 800 फौजी अड्डे हैं, नंबर 1 है दुनिया में। नंबर 2 के पास सिर्फ 10 फौजी अड्डे हैं उनके अपने मुल्क से बाहर। तो ये 800 फौजी अड्डे अक्सर जो मशरिक वस्ता में लेके आए हैं, आप क्यों लेके आए हैं? आपका कोई प्लान होगा। यहाँ पे तो आप सारे गल्फ कंट्रीज को कुर्बान करके ग्रेटर इजराइल की मत में जो कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ, न सिर्फ एज ए मुस्लिम, न सिर्फ एज वो जो ईरान में रहता है, एज ए ह्यूमन बीइंग, अगर हमने दाद व फरियाद करना है, अगर किसी के सर के ऊपर जाके हमने अपने आवाज पहुंचानी है, तो वो इस वक्त यकीन करें ईरान नहीं है। हमें ये सारी बातें अमेरिका को कहनी चाहिए। मोहम्मद हुसैन बाकरी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में बात करने के लिए। प्रोग्राम जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। अमेरिका दहाइयों से इसराइल का सबसे बड़ा इत्तेहादी, सपोर्टर और फाइनेंसर रहा है। अमेरिका और इसराइल में चाहे कोई भी हुकूमत हो, तकरीबन हर मसले पर दोनों ममालिक के नज़रियात, पॉलिसीज़ और मौक़िफ़ में यकसानियत रही है। लेकिन गुज़श्ता चंद महीनों से दोनों ममालिक को एक मुख्तलिफ और अनहोनी सूरत हाल का सामना है। अमेरिका और इसराइल ने ईरान जंग का आगाज़ तो मुत्तफ़िक़ा और मुश्तरका तौर पर किया था, लेकिन अब इसी जंग ने दोनों ममालिक के दरमियान कई तनाज़ात और इख्तलाफात को जन्म दे दिया है। अमेरिका में हुकूमती सतह पर इसराइल के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठ रही हैं और सदर ट्रंप, जो अमरीकी तारीख़ के सबसे ज़्यादा इसराइल के हामी सदर समझे जाते हैं, वो भी अब इसराइली हुकूमत और नेतन्याहू से फासला इख्तियार करने पर मजबूर हो गए हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दफ्तर ने ऐलान किया था कि नेतन्याहू इसी हफ्ते अमेरिका का दौरा करेंगे और सदर ट्रंप से मुलाकात भी करेंगे, लेकिन अब नेतन्याहू ने अपना ये दौरा मनसूख कर दिया है, क्योंकि ये खबरें सामने आ रही हैं कि ट्रंप इंतज़ामिया ने नेतन्याहू को सदर ट्रंप से मुलाकात के लिए वक्त ही नहीं दिया, इसलिए नेतन्याहू को अपना दौरा मनसूख करना पड़ा। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस के अहदेदार हालिया दिनों में ये देखकर हैरान रह गए कि इसराइली मीडिया में खबरें शाया हुई कि सदर ट्रंप अगले पीर को इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की व्हाइट हाउस में मेज़बानी करेंगे। हालांकि ऐसी कोई मुलाकात तय ही नहीं हुई थी। 1.5 साल पहले ट्रंप के दोबारा इक़्तिदार में आने के बाद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू 6 मरतबा अमेरिका में उनसे मुलाकात कर चुके हैं, जो किसी भी दूसरे आलमी रहनुमा से ज़्यादा मुलाकातें हैं। इन तमाम मुलाकातों का शेड्यूल कुछ घंटों या कुछ दिनों में ही तय हो गया था, लेकिन इस बार नेतन्याहू 2 हफ्तों से ज़्यादा अरसे से ट्रंप से मुलाकात का वक्त लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये हकीकत कि ट्रंप नेतन्याहू से कैमरों के सामने फौरी मुलाकात के लिए तैयार नहीं है,
نہ صرف دونوں رہنماؤں کے بڑھتے ہوئے اختلافات کی نشاندہی کرتی ہے بلکہ یہ بھی ظاہر کرتی ہے کہ ایران جنگ کے 5 ماہ بعد امریکہ نیتنیاہو سے کس قدر ناخوش ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس مہینے کے آغاز میں ٹرمپ نے ایکزیوس کو بتایا تھا کہ نیتنیاہو نے امریکہ کی 250ویں یوم آزادی پر انہیں مبارکباد دینے کے لیے فون کیا تھا اور وائٹ ہاؤس آ کر ملاقات کی خواہش ظاہر کی تھی۔ اس وقت ٹرمپ نے کہا تھا کہ نیتنیاہو ترکی میں 7 اور 8 جولائی کو ہونے والے نیٹو سربراہی اجلاس سے ان کی واپسی کے فوراً بعد امریکہ کا دورہ کر سکتے ہیں، لیکن دن گزرتے گئے، ٹرمپ نیٹو سربراہی اجلاس سے واپس بھی آ گئے۔ اس ملاقات کا کوئی وقت مقرر نہ ہو سکا۔ امریکی سینیٹر لنزے گراہم کے مرنے کی خبر سامنے آنے کے بعد اتوار کو نیتنیاہو کے دفتر نے صحافیوں کو بتایا کہ نیتنیاہو ان کی آخری رسومات میں شرکت کرنا چاہتے ہیں۔ اگلے چند دنوں میں نیتنیاہو کے مشیروں نے صحافیوں کو بتایا کہ نیتنیاہو اس ہفتے کے آخر میں امریکہ جائیں گے اور پیر کو ٹرمپ سے ملاقات کریں گے۔ نیتنیاہو کے دفتر نے اسرائیلی ایئر فورس کو ان کے سرکاری طیارے کی تیاری کی ہدایت بھی دی، جبکہ پروٹوکول اور سیکیورٹی حکام کی ایک پیشگی ٹیم بھی واشنگٹن بھیج دی گئی۔ تاہم جمعرات کی صبح نیتنیاہو کا یہ دورہ منسوخ کرنے کا اعلان کیا گیا اور جواز دیا گیا کہ سینیٹر لنزے گراہم کی آخری رسومات مؤخر کر دی گئی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق وائٹ ہاؤس کے 2 عہدیداروں نے بتایا کہ اگرچہ نیتنیاہو ٹرمپ سے ملاقات کرنا چاہتے تھے، لیکن ایسی کوئی ملاقات کبھی طے نہیں ہوئی اور نہ ہی صدر کے سرکاری شیڈول میں شامل کی گئی۔ تاہم یہ واضح نہیں کہ وائٹ ہاؤس نے نیتنیاہو کو صاف انکار کیا تھا یا نہیں، لیکن اتنا ضرور واضح ہے کہ انہیں مثبت جواب نہیں دیا گیا۔ تاہم وائٹ ہاؤس کے عہدیداروں نے اس امکان کو مسترد نہیں کیا کہ اگر نیتنیاہو اس ماہ لنزے گراہم کی تعزیتی تقریب میں شرکت کے لیے امریکہ آئیں گے تو ٹرمپ ان سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ اہم بات یہ بھی ہے کہ نیتنیاہو نے ٹرمپ کے ترکی روانہ ہونے سے پہلے فاکس نیوز کو انٹرویو دیا تھا اور ترکی کو F-35 فائٹر جیٹس فروخت کرنے کے ٹرمپ کے ارادے پر تنقید کی تھی۔ وائٹ ہاؤس کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ نیتنیاہو کے اس انٹرویو پر ٹرمپ سخت ناراض ہوئے تھے، جبکہ دوسرے عہدیدار نے کہا کہ ٹرمپ کا خیال تھا کہ نیتنیاہو کو اس معاملے میں مداخلت کا کوئی حق نہیں تھا۔ اس کے علاوہ ٹرمپ کے ترکی کے دورے کے دوران اسرائیل نے امریکہ کو ایسی انٹیلیجنس فراہم کی تھی کہ ایران ٹرمپ کو قتل کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ اسرائیل اور امریکی حکام کے مطابق اس نئی اطلاع کے بعد امریکی سیکرٹ سروس نے احتیاطی اقدامات کیے، جن میں ٹرمپ کے لیے پرانے ایئر فورس 1 طیارے کا دوبارہ استعمال بھی شامل تھا۔ تاہم کئی امریکی حکام نے کہا کہ یہ اطلاع صرف ایک سورس سے ملی تھی اور اس کی کسی دوسرے سورس سے تصدیق نہیں ہوئی تھی۔ اس معاملے سے واقف 2 سورسز نے بتایا کہ ترک سیکیورٹی اداروں نے تحقیقات کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا کہ انقرہ میں ٹرمپ کو قتل کرنے کی کوئی مخصوص سازش کا وجود ہی نہیں تھا۔ بہرحال نیتنیاہو کو امریکہ کا دورہ منسوخ کرنا پڑا ہے۔ یہ معاملہ صرف وائٹ ہاؤس میں ایک ملاقات نہ ہونے تک محدود نہیں ہے، بلکہ امریکہ میں نیتنیاہو کی مسلسل گرتی ہوئی سیاسی حیثیت کی ایک اور واضح علامت بھی ہے۔ اسرائیلی انتظامیہ تاثر دے رہی ہے کہ سینیٹر لنزے گراہم کی آخری رسومات مؤخر ہو گئی ہیں، اس لیے نیتنیاہو کا دورہ بھی منسوخ کر دیا گیا ہے، لیکن خود اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ بات صرف سینیٹر لنزے گراہم کی آخری رسومات مؤخر ہونے تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ دورہ اس لیے منسوخ کیا گیا کیونکہ امریکی انتظامیہ کی جانب سے نیتنیاہو کی ٹرمپ سے ملاقات شیڈول نہیں تھی۔ اسرائیلی نشریاتی ادارے I-24 نیوز کی خبر کے مطابق معاملے سے واقف ذرائع کا کہنا ہے کہ نیتنیاہو کے امریکہ کے مجوزہ دورے کے دوران صدر ٹرمپ سے ان کی ملاقات کروانے کے لیے بھرپور کوششیں کی گئیں، مگر یہ ملاقات طے کروانے کی تمام کوششیں ناکام ہو گئیں۔ نہ تو ملاقات کی کوئی تاریخ طے ہو سکی اور نہ ہی ملاقات کے ایجنڈا یا متوقع نتائج سے متعلق امریکی اور اسرائیلی حکام کے درمیان کوئی ابتدائی اتفاق رائے ہو سکا۔ حالانکہ عالمی رہنماؤں کی سربراہی ملاقات سے پہلے ایسے ابتدائی مراحل عموماً جلد ہی مکمل کر لیے جاتے ہیں، اسی لیے نیتنیاہو نے امریکہ کا دورہ منسوخ کر دیا۔ واضح رہے کہ اسرائیل اور امریکہ کے تعلقات میں غیر معمولی تلخی اور دوریاں دونوں ممالک کے تیزی سے بگڑتے ہوئے تعلقات کی عکاسی کرتی ہیں۔ کچھ مہینے پہلے تک اسرائیل اس لیے پریشان تھا کہ ڈیموکریٹس میں اس کی حمایت کم ہو رہی ہے، لیکن پھر یہ واضح ہوتا چلا گیا کہ صرف ڈیموکریٹس میں ہی نہیں بلکہ ریپبلکنز میں بھی امریکہ کی اسرائیل نواز پالیسی پر اعتراضات اٹھنا شروع ہو گئے ہیں، یہاں تک کہ خود ٹرمپ انتظامیہ کے اندر اعلیٰ سطح پر اسرائیل کے امریکی معاملات میں حد سے زیادہ انفلوئنس کو محسوس کیا گیا اور اس کا کھلے عام اظہار بھی کیا جا رہا ہے۔ امریکی نائب صدر JD وینس گزشتہ کچھ ہفتوں سے اسرائیل کو شدید تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور اسرائیلی حکومت پر امریکی مفادات کے خلاف کام کرنے کا الزام لگا رہے ہیں، جن میں ایران ڈیل کو ڈیریل کرنے کی کوشش اور ٹرمپ کی سپورٹ بیس کو متاثر کرنے کے لیے منظم مہم چلانے کا الزام بھی شامل ہے۔ JD وینس نے ایک پوڈ کاسٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی حکومت امریکہ میں ایران ڈیل کو ناکام بنانے اور امریکی حکام کو دباؤ میں لانے کے لیے
बाकायदा सोशल मीडिया कैंपेन चला रही है और इस काम के लिए ट्रंप की इंतखाबी कैंपेन के साबिक सरबराह को पैसे दिए गए हैं। वो लोग मुझ पर भी हमले कर रहे हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस टाइम मैगजीन में शाया इसराइली इन्फ्लुएंस कैंपेन से मुतालिक रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं, जिसमें बताया गया है कि इसराइली हुकूमत ट्रंप की सपोर्ट बेस, खास तौर पर उनकी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन यानी मागा तहरीक के इन्फ्लुएंसर्स को ट्रंप के खिलाफ करने के लिए बाकायदा मुहिम चलवा रही है और फंडिंग कर रही है, ताकि ट्रंप इंतजामिया उस पॉलिसी को जारी रखने पर मजबूर हो जाए जो इसराइली पॉलिसी से पूरी तरह मुताबिकत रखती है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप की इंतखाबी मुहिम के साबिक मैनेजर इसराइल की मां पर ट्रंप के मागा हामियों को टारगेट करने के लिए एक इन्फ्लुएंस ऑपरेशन चला रहे हैं। 17 जून को अमेरिका और ईरान के दरमियान MOU पर इत्तेफाक हो गया तो एक आला अमरीकी ओहदेदार सोशल मीडिया पर आने वाले रद्दअमल का जायज़ा ले रहे थे तो उन्हें एक हैरान कुन बात नज़र आई। सदर ट्रंप के मुशीरों को तवक्को थी कि उनके हामी इस डील पर खुशी का इजहार करेंगे, लेकिन इसके बरक्स ट्रंप की मागा तहरीक से वाबस्ता ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स ने सोशल मीडिया पर इस डील को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। एक मागा सपोर्टर ने इसराइली अखबार में शाया होने वाला मजमून शेयर किया जिसका उन्वान था, आप हर लिहाज से अजीम तरीन सदर बन सकते थे लेकिन आप नाकाम हो गए। कई अफराद ने एक ही वीडियो शेयर की जिसमें कतर के वज़ीर आज़म अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस को बज़ाहिर नज़रअंदाज करते हुए दिखाई देते हैं और इस वीडियो की बुनियाद पर दावा किया गया कि खित्ते की ताकतें ट्रंप इंतज़ामिया को संजीदगी से नहीं ले रहीं। सोशल मीडिया पर ट्रंप पर यह भी तनकीद की गई कि उन्होंने ईरान के जौहरी प्रोग्राम के खात्मे का मकसद हासिल किए बगैर ही हथियार डाल दिए हैं। इनमें से बहुत सी पोस्ट तकरीबन एक ही वक्त में सामने आए और उनकी ज़बान और अंदाज भी एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते थे। रिपोर्ट के मुताबिक उस अमरीकी ओहदेदार ने इन पोस्ट के स्क्रीनशॉट्स जमा करना शुरू किए और उनका ख्याल था कि महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। उन्हें यकीन होने लगा कि इस तमाम तर तनकीद का महवर एक गैर मुतवक्किल शख्स है, यानी ट्रंप की सदारती इंतखाबी मुहिम के साबिक मैनेजर और डिजिटल गुरु ब्रैड पास्केल। गुज़श्ता साल सितंबर में इश्तिहारी कंपनी हवास ने ब्रैड पास्केल की कंपनी क्लॉक टावर एक्स को इसराइली रियासत की जानिब से एक डिजिटल मुहिम चलाने के लिए मुकर्रर किया था और एक मुआहिदा किया था। मुआहिदे के मुताबिक पास्केल की कंपनी हर माह 100 ओरिजिनल मवाद तैयार करेगी जिनमें कम से कम 80% मवाद टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर मौजूद जेन ज़ी के लिए होगा। मुआहिदे के मुताबिक पास्केल ने ये वादा किया कि वो इस मुहिम को सोशल मीडिया के ज़रिए मज़ीद फैलाएंगे और दीगर ज़राए भी इस्तेमाल करेंगे, जिनमें सल मीडिया नेटवर्क भी शामिल है जो कि एक क़दामत पसंद ईसाई नशरियाती और इशाती इदारा है जहाँ पास्केल चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर के ओहदे पर फाइज है। इस सब के बदले में इसराइल ने पास्केल की कंपनी को हर महीने $15 लाख अदा करने पर इत्तेफाक किया। रिपोर्ट के मुताबिक अवामी तौर पर इस मुहिम को ऑनलाइन बढ़ते हुए एंटी सेमिटिज़म का मुकाबला करने की कोशिश करार दिया गया। तमाम इस मामले से वाकिफ़ इसराइली वज़ारत ख़ारजा के एक ओहदेदार ने बताया कि इस मुहिम का एक और अहम मकसद भी था, यानी नौजवान क़दामत पसंद अमरीकियों को इसराइल से दूर होने से रोकना। इस ओहदेदार के मुताबिक पास्केल ने ख़ुद को ऐसी शख्सियत के तौर पर पेश किया जो नौजवान क़दामत पसंदों में इसराइल की साख बेहतर बनाने की मुनफरद सलाहियत रखती है। उन्होंने ट्रंप की सियासी मुहिम की क़यादत का अपना तजर्बा बयान किया और कहा कि उन्हें जदीद इंटरनेट के ढांचे और ट्रंप की सियासी तहरीक दोनों की गहरी समझ बूझ है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप की कैंपेन के साबिक मैनेजर पास्केल खुद भी इस बात को तस्लीम करते हैं कि इस मुहिम का मकसद नौजवान क़दामत पसंद अमरीकियों को इसराइल से दूर होने से रोकना था, लेकिन उनका कहना है कि ना उन्होंने और ना ही उनकी कंपनी ने ट्रंप के मकासद के ख़िलाफ़ रायमा बनाने में कोई किरदार अदा किया। उनके मुताबिक ये दावा भी सरासर गलत है कि वो ईरान जंग को तूल देने की कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप इंतज़ामिया के बाज़ ओहदेदार एक मुख्तलिफ वजह से परेशान थे। उनका ख्याल था कि जो मुहिम इब्तदा में अमरीकी दाएँ बाजू को इसराइल के हक़ में रखने के लिए शुरू की गई थी वो बाद में ऐसी मुहिम में बदल गई जो सदर ट्रंप के सियासी मफादात से टकरा रही थी, क्योंकि ट्रंप और नेतन्याहू के जंगी मकासद में इख्तलाफ पैदा हो गया था। ट्रंप इंतज़ामिया के ओहदेदारों के मुताबिक पास्केल ख़ुद को ट्रंप के करीबी साथी के तौर पर पेश कर रहे थे, मगर उनका सोशल मीडिया नेटवर्क ऐसे दलाइल फैला रहा था जो ट्रंप की जंग ख़त्म करने की कोशिशों को कमज़ोर कर रहे थे। एक सीनियर अमरीकी इंटेलिजेंस ओहदेदार ने बताया कि हम ऐसे अमरीकी इन्फ्लुएंसर्स की बात कर रहे हैं जिन्हें एक दूसरे मुल्क से पैसे मिल रहे हैं और वो सदर ट्रंप या उनके करीबी लोगों की राय तब्दील करने के लिए माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस मामले को किसी भी सूरत मामूली या गैर अहम नहीं समझा जा सकता। टाइम मैगज़ीन की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू के दफ्तर ने इस मामले पर तबसरा करने से इनकार कर दिया, जबकि वाइट हाउस तर्जुमान ने भी कोई तबसरा नहीं किया और कहा कि उन्हें इस मुहिम के बारे में मालूमात नहीं थी। अमेरिका और इसराइल के कशीदा ताल्लुकात के इस माहौल में आने वाले चंद महीनों में ट्रंप
اور نیتن یاہو کو اپنے اپنے ملک میں بڑے انتخابی میدان میں اترنا ہے۔ نومبر میں امریکہ میں مڈ ٹرم الیکشن ہونے ہیں، جسے ایران جنگ کے تناظر میں ریپبلکنز اور صدر ٹرمپ کی مقبولیت کا امتحان سمجھا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی اکتوبر میں اسرائیل کے پارلیمانی الیکشن ہونے ہیں۔ 4 سال کی آئینی مدت پوری ہونے کے بعد آج اسرائیلی پارلیمنٹ تحلیل کر دی گئی ہے اور یہ انتخابات نیتن یاہو کے اکتوبر 2023 کے بعد کے جنگی جنون کے تناظر میں ان کی سیاسی زندگی کا سب سے بڑا امتحان قرار دیا جا رہا ہے۔ پروگرام جاری رہے گا ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید۔ دنیا بھر میں بچوں کے لیے سوشل میڈیا پر پابندیاں بڑھ رہی ہیں۔ اب پاکستان میں بھی اس پر قانون سازی کی تجویز سامنے آ گئی ہے۔ پنجاب اسمبلی میں 16 سال سے کم عمر کے بچوں کی سوشل میڈیا تک رسائی محدود کرنے کی قرارداد جمع کروا دی گئی ہے۔ رکن پنجاب اسمبلی اور چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو کی چیئرپرسن سارہ احمد نے پنجاب اسمبلی میں 16 سال سے کم عمر بچوں کی سوشل میڈیا تک رسائی محدود کرنے کی قرارداد جمع کروائی ہے۔ دنیا بھر میں بچوں کے سوشل میڈیا کے استعمال پر بحث ہو رہی ہے۔ کچھ ممالک نے اس حوالے سے پابندیاں عائد کر دی ہیں اور کئی ممالک اس حوالے سے قانون سازی کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ سب سے پہلے آسٹریلیا نے بچوں کے لیے سوشل میڈیا پر پابندی عائد کی۔ دسمبر 2025 سے 16 سال سے کم عمر بچوں کے لیے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا استعمال بند کر دیا گیا اور واضح کیا گیا کہ اگر کوئی کمپنی اس قانون پر عمل نہیں کرے گی تو اس پر تقریباً $35 ملین یعنی $3.5 کروڑ تک کا جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ اسی طرح برازیل نے رواں سال مارچ میں ایک قانون متعارف کروایا ہے جس کے تحت 16 سال سے کم عمر بچوں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو ان کے والدین کے اکاؤنٹس سے منسلک کرنا لازمی ہے۔ ساتھ ہی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لیے صارفین کی عمر کی تصدیق کرنا بھی ضروری قرار دیا گیا ہے۔ چین میں 2019 سے بچوں کی سوشل میڈیا تک رسائی پر مرحلہ وار پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں۔ پہلے آن لائن گیمنگ کے اوقات کے حوالے سے پابندی لگائی گئی، پھر 2023 میں یہی پابندیاں سوشل میڈیا اور اسٹریمنگ پلیٹ فارمز تک بھی بڑھا دی گئیں۔ انڈونیشیا میں رواں سال مارچ سے 16 سال سے کم عمر بچوں کے لیے سوشل میڈیا پر پابندی عائد ہے۔ ملیشیا میں بھی اسی طرح کا قانون رواں سال جون سے نافذ ہے جس کے تحت 16 سال سے کم عمر بچوں کو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ برطانیہ کی حکومت رواں سال 16 سال سے کم عمر بچوں کے لیے سوشل میڈیا پر پابندی کی منظوری دینے کا ارادہ رکھتی ہے اور یہ پابندی ممکنہ طور پر 2027 سے نافذ ہوگی۔ برطانوی حکومت کے اس پلان کے تحت ایپل، گوگل اور دیگر کمپنیوں کو موبائل فون اور ٹیبلٹس میں ایسی ٹیکنالوجی شامل کرنا ہوگی جو برہنہ تصاویر کو پہچان کر بچوں کے لیے روک سکے۔ اسی طرح ڈنمارک میں بھی رواں سال نومبر تک 15 سال سے کم عمر بچوں کے لیے سوشل میڈیا پر پابندی عائد کرنے کا اعلان کیا جا چکا ہے۔ البتہ والدین چاہیں تو 13 سال یا اس سے زیادہ عمر کے بچوں کو بعض پلیٹ فارمز استعمال کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ اسی طرح فرانسیسی پارلیمنٹ میں 15 سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے سوشل میڈیا کی پابندی کا قانون زیر بحث ہے۔ جرمنی میں 13 سے 16 سال کے بچے صرف والدین کی اجازت سے سوشل میڈیا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یونانی وزیر اعظم 1 جنوری سے 15 سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی کا اعلان کر چکے ہیں۔ اٹلی میں 14 سال سے کم عمر بچوں کو سوشل میڈیا اکاؤنٹ بنانے کے لیے والدین کی اجازت کی ضرورت ہے۔ ساتھ ہی ناروے کی حکومت نے تجویز دی ہے کہ سوشل میڈیا استعمال کرنے کی عمر 13 سال سے بڑھا کر 15 سال کی جائے۔ البتہ اس سے کم عمر بچوں کو والدین اجازت دے سکیں گے۔ حکومت اس قانون پر بھی کام کر رہی ہے جس کے تحت 15 سال سے کم عمر بچوں کے لیے سوشل میڈیا استعمال کرنے پر مکمل پابندی ہوگی۔ پولینڈ کی حکومت 15 سال سے کم عمر بچوں کے لیے سوشل میڈیا پر پابندی کا قانون تیار کر رہی ہے۔ یورپی ملک سلوینیا بھی ایسا قانون تیار کر رہا ہے جس کے تحت 15 سال سے کم عمر بچوں کے لیے سوشل میڈیا پر پابندی ہوگی۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق اسپین سوشل میڈیا اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو بچوں کے لیے زیادہ محفوظ بنانے کے لیے نئے قوانین لا رہا ہے۔ اسپین کے وزیر اعظم پیدرو سانچیز پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ 16 سال سے کم عمر بچوں کے لیے سوشل میڈیا پر پابندی ہوگی۔ سویڈن میں حکومت کے مقرر کردہ کمیشن نے سفارش کی ہے کہ سوشل میڈیا استعمال کرنے کی کم از کم عمر 15 سال ہونی چاہیے اور عمر کی تصدیق کی ذمہ داری سوشل میڈیا کمپنیوں پر ہوگی۔ ترکی کی پارلیمنٹ نے رواں سال 24 اپریل کو قانون منظور کیا جس کے تحت 15 سال سے کم عمر بچوں کے لیے سوشل میڈیا پر پابندی ہوگی اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اور گیم بنانے والی کمپنیوں کے لیے نئے رولز بنائے گئے ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے 18 جون کو فیصلہ کیا کہ سوشل میڈیا استعمال کرنے کی کم از کم عمر 15 سال ہوگی۔ 15 سال سے کم عمر بچے نہ تو اپنا ذاتی سوشل میڈیا اکاؤنٹ بنا سکیں گے اور نہ ہی پلیٹ فارمز کی تمام سہولیات استعمال کر سکیں گے۔ یوں متحدہ عرب امارات اس طرح کی پابندی عائد کرنے والا پہلا عرب ملک بن گیا ہے۔ اور اب پاکستان میں بھی 16 سال سے کم عمر کے بچوں کے سوشل میڈیا استعمال تک رسائی محدود کرنے کے لیے قانون سازی کی باتیں ہو رہی ہیں۔
پروگرام کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.